بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے اور نیند اچھی آئے گی۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ نہار منہ تھوڑی سی سونف کھا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گھر میں چوہوں کا زیادہ ہو جانا گھر میں رزق کی تنگی ہونے کی نشانی ہے۔ منہ میں چھالے پڑ جائے تو پھٹے دودھ سے کلی کرو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر کھانے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پانی کی گرم بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ جبکہ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے کئی بیماریاں بدن سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ کدو کھاتے ہیں انہیں پرسکون نیند آتی ہے۔ آلو کا رس آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ کھیرے اور لیموں کا رس چہرے پر لگائیں، جھریاں نہیں پڑتی۔ میتھی کا پانی بخار دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بینگن کا سالن دل کو طاقت دیتا ہے اور عجوہ کھجور جگر اور معدے کے کینسر سے بچاتی ہے۔ ایلو ویرا کا حلوہ جسمانی طاقت بڑھاتا ہے اور چہرے کی داغ دھبے دور کرتا ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ناشتے میں انجیر، بادام، اخروٹ اور دودھ کا استعمال کریں، جبکہ ناریل کے تیل سے ٹانگوں کی مالش کرنے سے درد کم ہوتا ہے۔ صبح کی دھوپ میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد میں آرام ملتا ہے۔ رات کو نیم گرم پانی پینے سے جلدی نیند آتی ہے۔ ذہین لوگ اکثر چیزوں کو نظر انداز کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ سبز چائے مختلف قسم کی الرجی سے بچاتی ہے۔ ہری پیاز قبض کو دور کرتی ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں اور پھٹی ہوئی ایڑیوں پر چقندر رگڑیں۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے نہار منہ لہسن کا استعمال کریں، جبکہ جگر کے مریضوں کے لیے کالے چنے فائدہ مند ہیں۔ جبکہ ہری اور پیلی شملہ مرچ چہرے کی جھریوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر بچے بستر کے اوپر پیشاب کرتے ہیں تو ان کو روزانہ آدھا چمچ سفید تل کا کھلا دیا کرو۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہانے سے بدن کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے انہیں میتھی کا پانی پلاؤ، بخار دور ہو جاتا ہے۔ رات کو دیر تک موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ ٹھنڈا پانی جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالوں کو دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ چینی زیادہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، جبکہ مردانہ کمزوری کے لیے دودھ میں کشمش ڈال کر کھانا مفید ہے۔ جو خواتین کالا دوپٹہ اوڑھتی ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، اور جو خواتین ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہیں وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ شوگر اور معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے یوگا کیا کریں۔ پالک اور اخروٹ کا استعمال دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہو تو اسے پیٹ صاف کرنے کے لیے سونف کا استعمال کرنا چاہیے۔ عورتیں اگر اپنا وزن کم اور جلد کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت رکھنا چاہتی ہیں تو روزانہ آڑو کھائیں۔ اس کے استعمال سے وزن میں کمی آتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد اور کھانا ہضم نہ ہو
تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کی کھا لیں۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر لو۔ اس سے چہرہ 19 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کرو، کیونکہ خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے۔ دہی میں کیلا شامل کر کے کھانے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو تندرست اور توانا رکھنا ہے تو گھی کی بجائے آئل استعمال کریں۔ بطخ کے انڈے کھانے سے قوت باہ بڑھتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکالنا ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایسا پھل ہے جسے کھانے سے انسان موٹاپے سے محفوظ رہتا ہے۔ جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ لوکاٹ کا پھل استعمال کریں، موٹاپا کم ہوگا، جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوں گے۔ تربوز انسان کے جسم کو قوت میں اضافہ کرتا ہے اور چہرے کو نکھارتا ہے۔ زیتون کا تیل روزانہ استعمال کرنے سے نظر اور یادداشت کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے ٹینشن اور ذہنی دباؤ میں کمی ہوتی ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں امرود کا مناسب استعمال جلد کو صحت یاب کرتا ہے۔ موٹاپے سے بچنا ہے تو کھانا کم کھاؤ، کھانے کے بعد گڑ استعمال کرو۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے سے قبض نہیں ہوتی اور کھانا کھانے کے بعد گڑ کے استعمال سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ رات کو سوتے وقت زبان پر زیتون کے تیل کے چند قطرے لگا کر زبان کو دانتوں پر گھماتے رہیں، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ صبح نہار منہ لہسن کو 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی پانی کی طرح پگھل جائے گی۔ شام کے وقت آئل والی چیزیں کھانے سے جلدی بیماری آ جاتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس لگا لو، ساری زندگی جھریاں نہیں آئیں گی۔ جو لوگ کھانے میں ناشکری کرتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اچار کھانے والے کا موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ رات کو زیادہ موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے۔ پرانی عورتیں فریش رہنے کے لیے عموماً رات کو سوتے وقت 1 بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھاتی تھیں، اور یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے۔ کالی مرچ کا پاؤڈر روزانہ استعمال کرنے سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، اور کالی مرچ کا پاؤڈر روزانہ استعمال کرنے سے انسان کا گلا بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ تربوز کھانے سے مثانہ صاف رہتا ہے، اور تربوز کے روزانہ استعمال سے پیٹ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دو، اس سے لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خون دینا صدقہ جاریہ ہے، حصہ ڈالنا جو قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے ثواب کا موجب ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار بیلنس رکھنا، اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چبا لیا کرو۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے وہ لوگ کچا فالسا روزانہ کھائیں، اس سے چند دنوں میں وزن کم ہونے لگے گا۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا 1 پاؤں زمین پر رکھیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شافیاب ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے کو نرم و ملائم اور خوبصورت
اور چمکدار بنانا ہے تو دن کا آغاز بادام کے تیل چہرے پر لگائیں۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہیں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کے لیے شکر گزار بنو، آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا خوش ہوگا۔ روزانہ استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرو، اس سے گناہوں میں کمی آتی ہے اور آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اینک سے نجات چاہتے ہو تو بھنے ہوئے چنے آدھا کلو، مغز بادام 1 پاؤ، چارے مغز آدھا پاؤ، سونف آدھا پاؤ، مصری آدھا پاؤ، تمام اشیاء کا صفوف بنا لیں۔ 1 چمچ ناشتے سے پہلے اور 1 چمچ سونے سے قبل ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ انشاءاللہ کچھ عرصے کے استعمال سے اینک اتر جائے گی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے گنا بہتر ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا مفید ہے۔ سرسوں کا تیل اگر رات کو سوتے وقت ناف میں لگایا جائے بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے، چہرہ چمکدار ہوتا ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کریں کمر کا درد نہیں ہوگا، جوڑوں کا درد، سر اور نہ ہی دانت درد ہوگا۔ بس سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سو جائیں، بس یہی شفا ہے اور فٹنس کا راز ہے۔ ناشتے میں سیب کھائیں، دن میں 3 کیلے کھائیں اور روزانہ کشمش کھائیں۔ شملہ مرچ کیلوریز کو جلاتی ہے اور اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ چھوٹی الائچی منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ خشک خوبانی دوپہر کو 3 دانے کھا لو، یہ ہاضمے نظام کو تیز کر دیتی ہیں، قبض کو دور کرتی ہیں، بواسیر کو ختم کرتی ہیں، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ 1 چمچ شہد میں 5 یا 6 بوندیں اجوائن کا تیل ملا کر دن میں 3 بار چاٹنے سے گلے کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہیں یہ کام ضرور کیا کریں۔ نہانے سے پہلے زیتون کے تیل کی مالش کریں اور نہار منہ روزانہ 2 گلاس نیم گرم پانی کی پیا کریں۔ کھانے کے بعد ادرک کا 1 ٹکڑا چبا لیا کریں۔ سوکھے دھنیے کی پکھی بنا کر استعمال کریں، نزلہ زکام اور کھانسی ختم ہو جائے گی، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ بڑھاپے میں بھی جوڑ ٹانگیں اور جسم مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے انگور لازمی کھائیں۔ انگور بڑھاپے میں توانائی اور تندرستی فراہم کرتے ہیں۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں اچھی خاصی کمی آتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، ٹانگوں کا درد اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبایا کرو، جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ بکرے کی چربی مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کریں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں، اس سے دانتوں کا درد بھی ختم ہوگا اور دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پی لیں، دماغ کی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں پتلی ہیں اور موٹی ہونا چاہتی ہیں تو وہ یہ والی غذائیں استعمال کریں۔
ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائیں، پھل وغیرہ زیادہ کھائیں اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ کم کھانا، کم بولنا اور مسکراہٹ لمبی عمر کا راز ہے۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو ٹھنڈا پانی نہ پیو ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دو، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیشہ بدہضمی اور معدے کی بیماری سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ اور چبا کر کھائیں۔ سونے سے قبل کھجور کھا لو، پیشاب میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دن کے وقت اگر ایک کچا پیاز کھا لیا جائے تو اس سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ چاول زیادہ کھاؤ گے تو جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کرنے کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ کچا دودھ پیا کرو، رنگ صاف ہوتا ہے۔ اپنے دانت ہمیشہ ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کرو۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتی ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چباؤ، متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ تک اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ کو جلدی نیند آ جائے گی۔ سورہ یاسین فجر کی بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ زیادہ کھانے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ بولنے والے بندے کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ دانت پیلے ہوں یا درد کرتے ہوں تو انگارے کی بھجی ہوئی راکھ میں کچھ نمک ملا کر شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں، اس سے پیلے دانت صاف ہو جائیں گے۔ ہری چٹنی کا رنگ فریش رکھنا ہے تو بناتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں اور تیل شامل کر دیں۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا تیل بنا کر 1 قطرہ ڈال کر سو جاؤ۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام کا تیل لگا دو، آنکھوں میں خوبصورتی آ جائے گی۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو تو نیم گرم پانی میں اسپاغول اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی جائیں، کچھ ہی منٹوں میں افاقہ ہوگا۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں، آپ کے پاؤں میں طاقت آ جائے گی۔ گنے کا جوس پینے سے آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ دماغی جسمانی کمزوری سستی کے لیے بھنے چنے اور ہم وزن لے کر پیاز کا رس نکال کر ان تمام چیزوں کو ملا کر آٹے کی مانند گولیاں بنا لیں اور لڈو بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 لڈو کھا لو، جوانی واپس آ جائے گی۔ بعض اوقات کسی وجہ سے اگر آپ کو زخم ہو جائیں، زخم رہ جائے تو بہت ہی زیادہ برے لگتے ہیں۔ ان سے نجات پانے کے لیے ٹماٹر کو آدھے حصے میں کاٹ کر روزانہ اس پر مسل دیجئے، اس سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا آپ اپنے چہرے پر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ آلو کے استعمال سے چہرے اور ہاتھوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ رنگ نکھارنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ علم کے برابر کوئی شرافت نہیں اور علم جیسی کوئی طاقت نہیں۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے کو صاف اور شاداب رکھنا ہے تو چاول کھانے سے قبل 2 گلاس پانی پی لو اور چاول کھانے کے بعد پانی مت پیو۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیں، اس سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ پیٹ کا درد فوری ٹھیک کرنا ہے تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھا لیں، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر موسم بدلنے کے بعد زکام کا مسئلہ ہو جائے تو گوشت کا بچا ہوا شوربہ پئیں، فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آڑو کو معمولی نہ سمجھیں،
پیاس کی شدت، پسینہ بہت زیادہ آنا، خون کی گرمی اور بے شمار امراض میں آڑو کا استعمال مفید ہے۔ سوتے وقت باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے فوری سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔